میری اماں نے مجھ پر اندھا اعتبار کر کے باہر جانے کی اجازت دی تھی، لیکن میں نے اپنی آزادی کا غلط فائدہ اٹھایا اور اپنی زندگی کو خود اپنے ہاتھوں سے جہنم بنا لیا۔ لیکن مجھے اس چیز کا احساس تب ہوا جب پانی سر سے گزر چکا تھا۔ اب میرے سامنے کوئی ایسا راستہ نہیں تھا جس پر چل کر میں خود کو بچا سکوں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں نے اتنا بڑا قدم کیسے اٹھایا تھا۔ آج بھی سوچتی ہوں تو پیروں تلے سے زمین نکل جاتی ہے۔ کاش میں کبھی وہ سب کچھ نہ کرتی تو شاید میرے ساتھ ایسا نہ ہوتا، لیکن میں مجبور تھی۔ میں نے اماں کو سمجھانے کی بے حد کوشش کی تھی۔ میرا نام نورین ہے اور میرا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا۔ ہم ایک چھوٹے سے شہر کے چھوٹے سے علاقے میں رہتے تھے۔ میں اماں اور ابا کی اکلوتی اولاد تھی۔ میرے ابا ایک بڑے سیٹھ کے ہاں ڈرائیونگ کا کام کرتے تھے۔ گھر ہمارا اپنا تھا، لیکن ابا کے سیٹھ نے ابا کو ہمیشہ یہ کہا کہ ان کے بنگلے کے سرونٹ کوارٹر میں شفٹ ہو جاؤ اور 24 گھنٹے نوکری پر رہو، لیکن اماں نہیں مانتی تھی۔ اماں کہتی تھی کہ کسی کے ہاں ملازمت کرنا الگ بات ہے، لیکن نوکروں کی طرح اسی کے گھر میں رہنا الگ بات ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ میری آنے والی اولاد کے دل میں یہ احساس پیدا ہو کہ وہ کسی کے گھر ملازم کے بچے ہیں۔ اس وجہ سے اماں نے ابا کی یہ بات ماننے سے انکار کر دیا۔ اماں اور ابا کی شادی کو تھوڑا ہی عرصہ ہوا تھا جب ابا اماں کو لے کر اپنے گاؤں سے شہر شفٹ ہو گئے تھے، کیونکہ گاؤں میں ابا اپنے آبائی گھر میں رہتے تھے۔ ان کی ماں زندہ تھی، لیکن پھر جب دادی نے میرے ابا کی شادی اماں سے کی تو کچھ مہینے بعد ہی دادی کا انتقال ہو گیا۔ ابا کو وہاں پر کوئی اچھا کام نہیں مل رہا تھا، تو ابا نے شہر آ کر کام تلاش کیا اور انہیں ایک بنگلے کے سیٹھ نے بطور ڈرائیور اپنے ساتھ رکھ لیا۔ کچھ ٹائم بعد ابا نے گاؤں والا گھر بیچ دیا اور شہر میں ایک چھوٹا سا گھر خرید لیا، لیکن کام اسی سیٹھ کے پاس کرتے رہے جہاں پہلی مرتبہ لگے تھے۔ اسی طرح ابا کی نوکری بھی پکی ہو گئی اور تنخواہ بھی بڑھ گئی تھی، اور پھر جب میں پیدا ہوئی تو اماں اور ابا کی زندگی جیسے مکمل ہو گئی ہو۔ اماں کے دل میں کہیں نہ کہیں بیٹے کی خواہش بھی تھی، لیکن ابا کہتے تھے کہ بیٹیاں بھی بیٹے سے کم نہیں ہوتیں، اور میں اپنی بیٹی کو اتنا بہادر بناؤں گا کہ کبھی اسے بھائی اور ہمیں بیٹے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی۔ یہی خواب ابا کی آنکھوں میں میرے لیے تھے، اور جب انہوں نے مجھے اسکول داخل کیا تو ان کی یہی سوچ تھی کہ میں تعلیم کے ذریعے ان کا یہ خواب پورا کر سکتی ہوں۔ اس لیے انہوں نے مجھے اپنی پہنچ سے زیادہ اچھے اسکول میں داخل کروا دیا۔ اس سلسلے میں ابا کے سیٹھ نے بھی ان کی مدد کی اور ہر مہینے میری تعلیم کے لیے کچھ الگ سے خرچہ ابا کو دینے لگ گئے۔ اس طرح میں آسانی سے ایک اچھے پرائیویٹ اسکول میں تعلیم حاصل کرنے لگ گئی۔ زندگی اچھی گزر رہی تھی۔ جیسے جیسے میں بڑی ہوتی گئی، ابا اور اماں کے پیار کی چھاؤں میں خود کو خوش نصیب محسوس کرتی تھی، لیکن میری بھی کچھ ایسی خواہشات تھیں جنہیں میں پورا کرنا چاہتی تھی۔ ابا یہ چاہتے تھے کہ میں پڑھ لکھ کر کسی اسکول یا بڑے کالج میں استانی لگ جاؤں، مگر میرا شوق کچھ اور تھا۔ میں میٹرک کے بعد جب کالج پہنچی تو مجھے ماڈلنگ اور ایئر ہوسٹس بننے کا شوق پیدا ہو گیا۔ میں ویسے بھی بڑی خوبصورت تھی اور بالکل نازک سی گڑیا لگتی تھی۔ جب میں ٹی وی پر ماڈلز اور ایئر ہوسٹس کو دیکھتی تو مجھے بڑا اچھا محسوس ہوتا تھا، اور میں جاگتی آنکھوں سے اپنے آپ کو بھی ایسے ہی جہاز میں سروس دیتے ہوئے یا پھر کسی سٹیج پر ماڈلنگ کرتے ہوئے دیکھتی تھی۔ میرے اس خواب کا اماں اور ابا کو معلوم نہیں تھا، لیکن میں اکثر ٹی وی پر ایسے پروگرام دیکھتی تو اماں مجھے منع کرتی تھی۔ اماں کہتی تھی کہ یہ سب وقت کو ضائع کرنے والی چیزیں ہیں، تم بس اپنی پڑھائی پر توجہ دو۔ تو ابا اسے میرا ایک شوق سمجھ کر ہنسنے لگ جاتے تھے اور اماں کو منع کرتے تھے کہ میری گڑیا کو کسی بھی چیز سے نہ روکا کرو، وہ جو دیکھتی ہے اسے دیکھنے دو، اور وہ جو کرتی ہے اسے وہ بھی کرنے دو، کیونکہ وہ گھر کی چار دیواری میں ہمارے سامنے ہی بیٹھی ہے۔
یہ سن کر میں مسکرا دیتی۔ میرے پاس کالج اور اسکول کی کینٹین سے خریدی ہوئی ماڈلز کی تصویریں بھی تھیں۔ اخبار میں کسی ایئر ہوسٹس یا ماڈل کو دیکھتی تو کٹنگ کر کے اپنے پاس رکھ لیتی تھی، لیکن یہ سب کچھ میرے کمرے میں میری رائٹنگ ٹیبل کے دراز تک محدود تھا۔ جب رات کو اماں اور ابا اپنے کمرے میں چلے جاتے اور میں دیر تک پڑھنے کے بہانے بیٹھی رہتی تو اپنے اسی شوق کی تسکین کیا کرتی تھی۔ کبھی کبھی اپنے کمرے میں ماڈلنگ کرنے لگ جاتی اور کبھی ایئر ہوسٹس کی طرح تیار ہو کر اپنا لہجہ ان جیسا بنا کر مشق کرنے لگ جاتی، جیسے صبح ہی میرا انٹرویو ہو۔ مجھے خود پر ہنسی بھی آتی تھی، مگر میں نے سوچ رکھا تھا کہ میں یا تو ماڈل بنوں گی یا پھر ایئر ہوسٹس، اور میں جانتی تھی کہ جب میں اماں اور ابا کے سامنے ضد کروں گی تو وہ مان جائیں گے۔ ابا مجھے روزانہ سیٹھ کی گاڑی میں ہی چھوڑنے جاتے تھے اور واپسی پر بھی لینے آتے تھے۔ خود سیٹھ نے ابا کو اس بات کی اجازت دی تھی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جب ابا مجھے لینے کالج آئے تو اسی وقت سیٹھ کی بیٹی کی کال آ گئی۔ اسے ایمرجنسی میں شاپنگ کے لیے جانا تھا۔ ابا نے اسے بتایا کہ میں اپنی بیٹی کو گھر چھوڑ کر ابھی آتا ہوں، تو وہ کہنے لگی کہ آپ اسے لے کر ہی آ جائیں کیونکہ میں انتظار نہیں کر سکتی۔ تو ابا مجھے لے کر وہاں چلے گئے۔ تھوڑی ہی دیر میں سیٹھ کی بیٹی آ کر گاڑی میں پیچھے بیٹھ گئی اور میں ابا کے ساتھ اگلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ میں نے ان کو سلام کیا تو انہوں نے مسکرا کر سلام کا جواب دیا اور پھر مجھ سے پوچھنے لگی کہ میں کیا پڑھتی ہوں اور میرا کیا شوق ہے۔ اتنے میں شاپنگ مال آ گیا تو سیٹھ کی بیٹی نے ابا سے کہا کہ مجھے بس 2-4 چیزیں خریدنی ہیں، اس لیے آپ مجھے فارغ کر کے پھر اپنی بیٹی کو گھر لے جائیے گا۔ تو ابا نے کہا ٹھیک ہے بی بی جی، آپ شاپنگ کر کے آ جائیے، ہم گاڑی میں ہی بیٹھے ہیں۔ تو وہ کہنے لگی کہ آپ اپنی بیٹی کو بھی میرے ساتھ آنے دیں۔ تو میں خوشی خوشی ان کے ساتھ چلی گئی۔ شاپنگ مال میں پہلی مرتبہ جانے کی وجہ سے میری تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اتنی بڑی بڑی دکانیں اور خوبصورت روشنیاں جگہ جگہ تھیں کہ مجھے تو بڑا مزہ آ رہا تھا۔ سیٹھ کی بیٹی نے اپنے لیے 2 جوڑے اور سینڈل خریدے اور ایک پرس بھی لیا۔ وہاں پر ایک نہایت خوبصورت جوڑا مجھے بے حد پسند آیا اور میں بار بار اسے دیکھ رہی تھی۔ تو سیٹھ کی بیٹی کہنے لگی کہ اگر تمہیں یہ چاہیے تو لے لو۔ میں نے کہا یہ اتنا مہنگا ہے کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے۔ تو اس نے زبردستی وہ جوڑا مجھے خرید کر دے دیا۔ میں بے حد خوش ہوئی اور پھر اس کے بعد سیٹھ کی بیٹی کو ابا نے بنگلے پر چھوڑا اور پھر مجھے گھر لے کر آ گئے۔ مجھے گھر چھوڑنے کے بعد ابا فوراً واپس کام پر چلے گئے تھے۔ میں نے اماں کو وہ جوڑا دکھایا تو اماں بے حد حیرت کا اظہار کرنے لگی اور کہنے لگی اس طرح کے جوڑے بھلا ہم کب پہنتے ہیں، اور نہ ہی ہم تمہیں اجازت دیں گے کہ تم کسی بھی جگہ پر یہ جوڑا پہن کر جاؤ۔ تو میں نے اماں سے کہا کہ میں یہ بات اچھی طرح جانتی ہوں کہ میں کہیں پر بھی یہ جوڑا پہن کر نہیں جا سکتی، مگر اپنے شوق کے لیے اپنے کمرے میں تو پہن سکتی ہوں نا۔ یہ سن کر اماں خاموش ہو گئی اور کہنے لگی کہ اپنے ابا کو یہ مت دکھانا۔ تو میں نے اماں کی بات مان لی اور پھر رات کو جب میں اپنے کمرے میں گئی تو میں نے وہ جوڑا پہن کر خود کو شیشے کے سامنے دیکھا تو مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں اتنی خوبصورت لگ سکتی ہوں۔ پھر میں نے اپنے فون سے کچھ تصویریں بنائیں اور اپنے پاس محفوظ کر لیں۔ اس دن وہ جوڑا پہننے کے بعد مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میں ایک بے حد خوبصورت اور کامیاب ماڈل بھی بن سکتی ہوں اور ایئر ہوسٹس بھی۔ اس لیے میں نے اپنے خوابوں کو پال لگانے کی جدوجہد شروع کر دی اور کالج میں مختلف سہیلیوں کے ذریعے معلومات اکٹھی کرنا شروع کر دی۔ میرے انٹر کے امتحان ہونے والے تھے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے خوابوں کی تعبیر کی طرف پہلا قدم بڑھاتی، ابا کا انتقال ہو گیا۔ ہوا کچھ یوں کہ ابا سیٹھ کے ساتھ کہیں جا رہے تھے کہ اچانک سامنے سے ایک تیز رفتار گاڑی نے ان کی گاڑی کو ٹکر مار دی۔ کیونکہ ابا فرنٹ سیٹ پر ڈرائیونگ کر رہے تھے اس لیے انہیں بہت زیادہ چوٹیں آئی تھیں۔ سیٹھ کو بھی معمولی چوٹیں آئی تھیں لیکن ان کی جان بچ گئی اور میرے ابا بیچارے اپنی زندگی کی بازی ہار گئے۔ ان کے جانے کے بعد تو میرے سارے خواب بھی بکھر گئے اور ہمارے گھر میں کمانے والا بھی کوئی نہ رہا تھا۔ سیٹھ نے ہر مہینے امداد کا وعدہ کیا لیکن اماں کہتی تھی کہ کب تک ہم کسی کی امداد پر پلتے رہیں گے۔ پہلے تو اماں نے عدت پوری کی، اس دوران سے ہر مہینے اپنے ملازم کے ہاتھ معقول خرچہ اور راشن وغیرہ کی کچھ چیزیں ہمارے گھر بھجوا دیتے
چاہتے تھے، لیکن اس کے باوجود اماں مطمئن نہیں تھیں۔ وہ چاہتی تھیں کہ ابا کی جگہ وہ بنگلے کی ملازمت کر لیں، لیکن میں نے انہیں منع کر دیا اور کہا کہ میں کوئی چھوٹی موٹی جاب دیکھ لیتی ہوں اور سیر تو مدد کرتے ہی ہیں، اس طرح ہمارا گزارا ہونے لگ جائے گا اور پھر آگے چل کر میری تنخواہ بھی بڑھ جائے گی۔ اماں خاموش ہو گئی کیونکہ میری اماں سانس کی مریضہ تھیں۔ زیادہ کام کرنے سے بہت جلد تھک جاتی تھی اور ان کا سانس پھولنے لگ جاتا تھا۔ اس وجہ سے وہ کسی کے گھر میں تو کام نہیں کر سکتی تھیں اور کوئی ہنر بھی اماں کے ہاتھ میں نہیں تھا، ورنہ محنت کرنے سے تو وہ کبھی نہیں بھاگتی تھیں۔ اس لیے اماں نے مجھے نوکری کی اجازت دے دی۔ میں نے مختلف کمپنیوں اور اداروں میں جاب کے لیے اپلائی کیا، ماڈلنگ کے لیے بھی کوشش کی اور ایئر ہوسٹس کے لیے بھی، لیکن میری پہنچ میں یہ سب کچھ بہت دور تھا۔ ہاں، لیکن مجھے ایک بڑی بوتیک پر ایز اے سیلز گرل کی جاب مل گئی۔ میں اس جاب سے کچھ زیادہ خوش اور مطمئن نہیں تھی، کیونکہ سارا دن ایک مخصوص ڈریس پہن کر لوگوں کو کپڑے دکھا دکھا کر میں تنگ آ رہی تھی۔ ابھی مجھے اس جاب پر صرف 3 مہینے ہوئے تھے۔ میری تنخواہ بھی کام کے مقابلے میں بہت کم تھی۔ میرے علاوہ وہاں پر 5-6 لڑکیاں اور کام کرتی تھیں جو مجھ سے کافی سینئر تھیں۔ ان سے پتہ چلا کہ وہ بوتیک کی میڈم سال بعد تنخواہ بڑھاتی ہے، لیکن وہ بھی بہت کم۔ یہ سن کر میرا دل اور بھی اچاٹ ہو گیا۔ میں صبح کسی اور نوکری کی تلاش میں گھر سے نکلتی اور دوپہر سے شام تک دیکھ کر وقت گزارتی تھی۔ اماں گھر میں ہر وقت میرے لیے پریشان رہتی۔ وہ ایسا وقت تھا جب کوئی رشتہ دار اور جانے والا بھی ہمارے کام نہیں آ رہا تھا، بلکہ سب نے ہم سے ملنا جلنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ ابا اور اماں کی طرف سے کوئی ایسا سگا رشتہ تو تھا نہیں جو ہمارا احساس کرتا، البتہ اپنے مفاد کی خاطر پہل پہل سب آتے رہے۔ کسی کو میرے رشتے کی تمنا تھی اور کوئی صرف اور صرف گھر کی لالچ کی وجہ سے مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اماں سب کی نیتوں اور نظروں کو خوب سمجھتی تھی، اس لیے اماں نے میری شادی کرنے سے ہی انکار کر دیا اور پھر آہستہ آہستہ سب نے ہمارے گھر آنا جانا بند کر دیا۔ مجھے جب بوتیک پر جاب کرتے ہوئے 4 مہینے پورے ہو گئے تو ایک پرائیویٹ ہاسپٹل کے ریسیپشن پر مجھے جاب مل گئی۔ وہاں تنخواہ تو پہلے کی نسبت اچھی تھی، لیکن ٹائم بہت زیادہ تھا اور پھر طرح طرح کے لوگ وہاں آتے جاتے تھے۔ مجھے تو ایسے لگتا تھا جیسے میں ریسیپشن پر ڈیوٹی دیتے دیتے خود بیمار ہونے لگی تھی۔ اصل میں جہاں انسان کا دل نہ ہو وہ کام بھی اس سے نہیں نبھایا جا سکتا۔ پھر ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں اپنی ڈیوٹی کلوز کر رہی تھی، اسی وقت ایک ایمرجنسی کیس ہاسپٹل میں آیا۔ یہ پرائیویٹ ہاسپٹل تھا اور یہاں امیر لوگ ہی آیا کرتے تھے۔ اس بندے نے مریض کو داخل کرنے کے لیے وویلا مچا رکھا تھا، جبکہ ڈیوٹی پر موجود تمام اسٹاف تمام فارمیلٹیز پوری کر کے ہی اسے داخل کر سکتا تھا، لیکن اس نے بدتمیزی کرنا شروع کر دی، اور جب میں نے اس کی بدتمیزی کا جواب اسی کے انداز میں دیا تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر وہاں موجود میل سٹاف نے بیچ میں آ کر مجھے بچایا، ورنہ وہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کرتا۔ اس واقعے سے میں اتنا ڈر گئی تھی کہ دوسرے دن سے ہاسپٹل جانا ہی بند کر دیا۔ اماں مجھ سے پوچھتی رہی، لیکن میں نے اماں کو یہ ساری بات نہیں بتائی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر میں اماں کو سب کچھ بتا دیتی تو وہ دوبارہ مجھے نوکری کرنے سے روک دیتی، اور یہ ہمارے گھر کے حالات کے لیے بھی بہتر نہیں تھا۔ کچھ دن میں نے دوسری نوکری کی تلاش کی اور پھر میری ایک دوست کے ذریعے مجھے ایک بس سروس میں 2 طرح کی نوکریاں پتہ چلیں۔ ان میں سے ایک نوکری تو بکنگ آفس میں ریسیپشن کی تھی اور دوسری نوکری بس کے اندر ہوسٹس کی تھی۔ میں نے سوچا ایئر ہوسٹس نہ صحیح بس کی ہوسٹس ہی بن جاتی ہوں۔ میں فوراً انٹرویو دینے چلی گئی۔ میں چونکہ شوقیہ پریکٹس کیا کرتی تھی اس لیے میرا سلیکشن ہو گیا، اور پھر میں نے اگلے دن سے ہی ایک مخصوص یونیفارم میں اپنی جاب جوائن کر لی۔ وہاں سیلری بھی بہت اچھی تھی اور مجھے میڈیکل بھی فری ملا تھا، اس کے علاوہ کمیشن بھی مل جاتا تھا۔ میں اس جاب سے بے حد خوش تھی۔ مجھے ایک ہفتہ ہی ہوا تھا کہ مجھے کمیشن بھی دیا گیا اور اچھی سروس کی وجہ سے فوری میری سیلری میں بھی اضافہ کر دیا گیا۔ میں تو خوشی کے مارے اماں سے گلے لگ گئی اور پھر کمیشن کے پیسے اماں کے ہاتھ میں رکھے تو وہ بے حد خوش ہو گئیں، لیکن دل ہی دل میں اماں میری اس نوکری کے خلاف تھیں۔ مگر جب اماں نے دیکھا کہ میں خوشی خوشی نوکری پر جاتی ہوں اور سب کچھ اچھا جا رہا ہے تو پھر وہ خاموش ہو گئیں، اور میں خود کو ایئر ہوسٹس سمجھتے ہوئے یہ نوکری کر رہی تھی۔ میں نے سوچا تھا
کہ اسی طرح جب مجھے کچھ تجربہ ہو جائے گا تو میں دوبارہ ایئر ہوسٹس کی نوکری کے لیے اپلائی کروں گی۔ جہاز میں ساری دنیا میں گھومنا میرا شوق تھا اور میں جانتی تھی ساری زندگی روپیہ پیسہ جمع کر کے بھی میں اپنے شوق پورے نہیں کر سکتی تھی۔ اس وجہ سے ایئر ہوسٹس ہی ایک ایسی نوکری تھی جس میں مجھے اپنے خوابوں کی تعبیر نظر آتی تھی۔ سوچتی تو میں بہت کچھ تھی، لیکن وہی ہوتا ہے جو ہماری قسمت میں ہو، اور میری قسمت میں جو تھا وہ تو کبھی میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ مجھے یہ نوکری کرتے ہوئے 3 مہینے ہو گئے تھے، تب بس کے لیے نئے ڈرائیور کو رکھا گیا۔ وہ ڈرائیور کافی خوبصورت اور نوجوان تھا اور مجھے وہ پڑھا لکھا بھی لگتا تھا۔ میرا اندازہ تھا کہ وہ بھی اچھی نوکری نہ ملنے کی وجہ سے میری طرح یہ جاب کرنے پر مجبور ہو گیا ہوگا، ورنہ وہ تو اچھا خاصا پڑھا لکھا لگتا تھا۔ شروع میں تو میری اس سے کوئی بات نہیں ہوئی تھی، لیکن میں نے اسے دوسروں کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے سنا تھا، اور پھر جب بھی میری ڈیوٹی اس کے ساتھ لگتی تو اس سے بات کرنے کا موقع بھی مل جاتا تھا۔ اس کا نام عثمان تھا۔ جب ہمیں کام کرتے ہوئے ایک ساتھ 1 مہینہ ہو گیا تب مجھے پتہ چلا کہ وہ واقعی بہت پڑھا لکھا لڑکا تھا، اور نوکری کے لیے کئی جگہ پر اس نے اپلائی کر رکھا تھا، یہاں تک کہ بیرون ملک میں بھی اس نے اپلائی کیا ہوا تھا۔ اس کے بھی میری طرح بڑے بڑے خواب تھے، لیکن مجبور ہو کر اس چھوٹی سی نوکری کے لیے راضی ہو گیا تھا، کیونکہ وہ اکیلا ہی تھا اور اپنے بل بوتے پر ہی اس نے اپنے خوابوں کو حاصل کرنا تھا۔ اس کے اماں بابا کا انتقال ہو چکا تھا، صرف ایک بہن تھی جو شادی شدہ ہونے کی وجہ سے دوسرے شہر میں رہتی تھی۔ پہل تو عثمان اپنی بہن کے ساتھ ہی رہتا تھا، وہیں پر اپنی تعلیم پوری کی، لیکن پھر نوکری کے سلسلے میں یہاں آ گیا۔ یہاں پر وہ ایک ہاسٹل میں رہتا تھا، اس لیے وہ ڈبل ڈیوٹی بھی کر دیتا تھا، کیونکہ گھر میں تو کوئی اس کا انتظار کرنے والا نہیں تھا، نہ اس پر کوئی ایسی ذمہ داری تھی، اس لیے وہ چاہتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ کما کر آگے بڑھے۔ مجھے وہ بہت اچھا لگتا تھا، اور میں نے بھی اس کی آنکھوں میں اپنے لیے پسندیدگی دیکھی تھی۔ کب ہماری دوستی محبت میں بدل گئی ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ ایک دن جب ہم ڈیوٹی روم میں تھے اور بیٹھے باتیں کر رہے تھے تو میں نے اپنے فون میں سے کچھ تصویریں دکھائیں، جس میں میری وہ تصویریں بھی تھیں جو میں نے اس خوبصورت لباس میں بنائی تھی۔ اس نے میری بڑی تعریف کی اور کہنے لگا کہ تم بھی میری طرح خود کو غلط جگہ پر ضائع کر رہی ہو۔ پھر اس نے کہا کہ جب میری نوکری ہو جائے گی تو میں تمہارے لیے بھی کسی اچھی جاب کی کوشش کروں گا۔ اس وقت میں دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ اب مجھے جاب نہیں کرنی، بلکہ مجھے عثمان سے شادی کرنی چاہیے، کیونکہ میں اسے کھونا نہیں چاہتی تھی، لیکن میں یہ بات اس سے کہہ نہیں سکتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ خود مجھ سے شادی کی بات کرے۔ میں اسی انتظار میں تھی کہ تقریباً 1 ہفتے بعد اماں نے مجھ سے میری شادی کے بارے میں بات کی۔ اماں کہہ رہی تھی کہ میں بیمار رہتی ہوں، میری زندگی کا کوئی پتہ نہیں، اس لیے اب میں تمہاری شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے کچھ رشتے بھی دیکھے ہیں۔ تو اماں کی بات سن کر میں حیران ہو گئی کہ اماں نے میرے لیے رشتے بھی دیکھنا شروع کر دیے تھے اور مجھے بتایا تک نہیں۔ اس وقت تو میں نے اماں سے کچھ نہیں کہا، لیکن اس کے اگلے ہی دن اتفاقاً عثمان نے مجھے شادی کے لیے پرپوز کر دیا۔ اس نے کہا کہ وہ اب تک اس کے لیے خاموش تھا، کیونکہ اسے یہاں سے جانا ہے کہیں ایسی جگہ جہاں پر وہ اپنے خوابوں کی تعبیر حاصل کر سکے۔ پھر اس نے سوچا کہ وہ شادی کر کے مجھے بھی تو ساتھ لے کر جا سکتا ہے، اس وجہ سے اس نے میرے سامنے شادی کی بات کر دی۔ تب میں نے اسے بتایا کہ میری اماں بھی شادی کے لیے میرے رشتے دیکھ رہی ہیں۔ یہ سن کر عثمان پریشان ہو گیا اور مجھے کہنے لگا کہ ہم کورٹ میرج کر لیتے ہیں، تاکہ جب بھی کوئی ایسا وقت آئے تو ہمارے پاس ہمارے پاکیزہ رشتے پر ثبوت ہو۔ پتہ نہیں میری عقل پر کون سی پٹی بندی تھی جو میں نے فوراً عثمان کی بات مان لی، اور اسی ہفتے ہم دونوں نے جا کر کورٹ میرج کر لی۔ کورٹ میرج کے کاغذات عثمان کے پاس ہی تھے۔ میں اپنے گھر میں نہیں لے کے جا سکتی تھی، کیونکہ میں سارا دن گھر سے باہر رہتی تھی، تو مجھے ڈر تھا کہ وہ کاغذات اماں کے ہاتھ نہ لگ جائیں اور وہ کبھی بھی میری اس طرح شادی کو قبول نہیں کریں گی۔ اس وجہ سے میں نے وہ کاغذات عثمان کے پاس ہی رکھوا دیے۔ میں بہت خوش تھی کہ میں عثمان کی بیوی بن چکی تھی، لیکن آہستہ آہستہ مجھے یہ وہم ستانے لگا کہ میری شادی کا تو کسی کو علم ہی نہیں ہے۔ اگر کسی دن عثمان مجھے چھوڑ کر چلا گیا تو کیا ہوگا؟ میں نے ایک مرتبہ اس بات کا اظہار عثمان سے کیا تو وہ ہنسنے لگا۔ اس نے کہا اگر میں نے تمہیں چھوڑ کر ہی جانا تھا تو تم سے شادی کیوں کرتا؟ میرا یقین رکھو میں ایسا کچھ نہیں کروں گا۔ اس طرح ہماری شادی کو تقریباً 3 مہینے گزر گئے۔ اب میں یہ سوچتی تھی کہ کسی طرح اماں کو اس شادی کے بارے میں پتہ چل جانا چاہیے، لیکن میں اپنی اماں کی عادت اور مزاج کو اچھی طرح جانتی تھی۔ اماں کبھی بھی مجھے معاف نہیں کریں گی،
کیونکہ ایک مرتبہ اماں نے محلے کی کسی لڑکی کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے شادی کر کے آ گئی تھی، لیکن اس کے والدین نے اسے معاف کر دیا۔ اماں کہنے لگی اگر میں اس کی ماں کی جگہ ہوتی تو اسے اسی وقت گلا دبا کر مار دیتی، کیونکہ ایسی بیٹیاں صرف ماں باپ کا نام بدنام کرتی ہیں، اور میں جانتی تھی کہ اماں کچھ بھی کر سکتی ہیں، اس لیے میری ہمت نہیں پڑتی تھی کہ میں اماں کے سامنے ایسی کوئی بات کروں۔ اور پھر ایک دن عثمان نے بتایا کہ اسے کسی ضروری کام سے اپنی باجی سے ملنے جانا ہے۔ وہ 2 دن کی چھٹی لے کر چلا گیا۔ انہی دنوں میں اماں نے شادی کے لیے جو رشتہ دیکھ رکھا تھا ان لوگوں کو گھر بلا لیا۔ میں نے سوچا رشتہ آنے اور رشتہ ہو جانے میں بڑا فرق ہے۔ یہ سوچ کر میں خاموشی سے تیار ہو کر مہمانوں کے سامنے چلی گئی۔ وہ 2-3 عورتیں ہی تھیں، لیکن ان کو میں پسند آ گئی تھی، اور پھر انہوں نے اماں کو میرے لیے ہاں کہہ دی۔ اس کے بعد اماں نے ان کے گھر جانا تھا۔ دوسری طرف عثمان کو گئے 2 دن پورے ہو چکے تھے، لیکن جب تیسرا دن آیا اور میں جاب پر گئی تو وہ وہاں پر موجود نہیں تھا۔ میں پریشان ہو گئی۔ میں نے اسے اپنے فون سے کال کرنے کی کوشش کی، مگر اس کا نمبر بند تھا۔ پھر میں سارا دن تھوڑی دیر بعد اسے کال کرتی رہی، اور جب گھر آئی تو اماں نے بتایا کہ میں نے ان لوگوں کو ہاں کہہ دی ہے، وہ جلدی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ تو مجھے اماں کی بات سن کر غصہ آ گیا۔ ایک تو میں ویسے ہی عثمان کی وجہ سے پریشان تھی، اور دوسرا شادی کی بات سے میرا سر چکرا گیا۔ میں نے اماں سے کہا اتنی جلدی کیا ہے میری شادی کی؟ تو اماں نے مجھے 4 باتیں سنا کر خاموش کر دیا۔ اماں نے کہا ہی کچھ ایسا تھا کہ میری بولنے کی ہمت ہی نہ رہی۔ پھر میں اپنے کمرے میں چلی گئی اور عثمان کو فون کرتی رہی، مگر اس کا فون مسلسل بند آ رہا تھا۔ ایسے ہی 3 دن گزر گئے، اور چوتھے دن جب میں نوکری پر جانے لگی تو اماں نے مجھے منع کر دیا کہ 4-5 ماہ بعد میں تمہارا نکاح کر رہی ہوں۔ جب 3.5 ماہ گزر گئے اور عثمان لوٹ کر آیا، نہ اس کی کوئی خیر خبر آئی، تو میری آس ٹوٹنے لگ گئی، کیونکہ کمپنی میں بھی کسی کو معلوم نہیں تھا کہ وہ اچانک غائب ہو گیا تھا، اور پھر کسی کو پڑی بھی کیا تھی۔ وہ ڈرائیور تھا، انہوں نے نیا ڈرائیور رکھ لیا۔ میں نوکری پر جاتی رہی، مگر پھر اماں نے مجھے نوکری پر جانے سے بھی روک دیا، کیونکہ شادی میں تقریباً 1.5 ماہ رہ گیا تھا۔ میں نے اماں سے کئی مرتبہ بات کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ سوچ کر چپ ہو جاتی تھی کہ میرے پاس جس نکاح کا کوئی ثبوت ہی نہیں تھا۔ کاش میں نکاح نامہ کی کوئی تصویر ہی اپنے فون میں رکھ لیتی۔ پھر میں نے سوچا کہ اسی جگہ جا کر نکاح نامے کی کاپی لے لیتی ہوں جہاں پر ہمارا نکاح ہوا تھا، لیکن اماں نے میرا کہیں بھی آنا جانا بند کر دیا تھا۔ پتہ نہیں وہ کیوں مجھ پر اتنی سختی کر رہی تھیں۔ شاید ان کو مجھ پر شک ہو گیا تھا کہ میرے ارادے اچھے نہیں ہیں۔ اور پھر میرے رونے دھونے کے باوجود 1-1.5 مہینے بعد شادی کا دن بھی آ گیا۔ اماں نے مجھے زبردستی دلہن بنا کر رخصت کر دیا۔ مجھے یہ احساس مار رہا تھا کہ میں اتنا بڑا گناہ کر چکی ہوں۔ میرا پہلے سے نکاح ہو چکا تھا اور اب دوبارہ میرا نکاح ہو گیا تھا، یہاں تک کہ میں کسی کی دلہن بن کر اس کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ میں جس گھر میں دلہن بن کر آئی تھی وہاں بہت سے لوگ رہتے تھے۔ ابھی تو میں نہیں جان سکی تھی کہ کون میرا کیا لگتا تھا، بس کچھ عورتیں مجھے کمرے میں بٹھا گئیں۔ وہ سب بہت ہنسی مذاق کر رہی تھیں، اور پھر جب سب کمرے سے چلے گئے تو میں اکیلی وہاں بیٹھی تھی۔ میرا دل کسی پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں نے جو نکاح پہ نکاح کر لیا، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا، میرا کیا انجام ہوگا۔ خوف کے مارے میری طبیعت خراب ہونے لگ گئی، اور جب میرے شوہر کمرے میں آئے تو میں کانپنے لگ گئی۔ انہوں نے جب اس طرح میری طبیعت خراب دیکھی تو وہ گھبرا گئے اور فوراً باہر جا کر اپنی ماں کو بلا لائے۔ اسی وقت میرے کمرے میں 3-4 عورتیں بھی آ گئیں۔ میری ساس نے دیکھا کہ مجھے تیز بخار ہے اور ٹھنڈ کی وجہ سے میرا جسم کپ کپا رہا ہے، تو انہوں نے فوراً مجھے گرم دودھ اور انڈا کھلایا اور چینج کروا کے مجھے بیڈ پر لٹا دیا۔ خود بھی میرے پاس بیٹھ گئیں، لیکن جیسے ہی وہ میرے پاس سے اٹھنے لگیں تو میں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ بہت شفیق خاتون تھیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بچی کی طبیعت بہت خراب ہے اور وہ پریشان ہو رہی ہے، اس لیے میں اس کے پاس ہی سو جاتی ہوں، تم دوسرے کمرے میں چلے جاؤ۔ تو سب لوگ وہاں سے چلے گئے اور پھر میں اپنی ساس کے ساتھ سکون سے سو گئی۔ اس دن تو میں نے جیسے تیسے معاملہ ٹال دیا تھا، لیکن اگلی رات میں کیا کروں گی مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اور پھر ولیمے کے بعد مجھے اماں اپنے ساتھ لے گئی۔ میری طبیعت واقعی بے حد خراب تھی، بخار ٹوٹنے کا نام نہیں لیتا تھا، تو اماں نے ساس سے درخواست کی کہ مجھے کچھ دن کے لیے یہیں پر رہنے دیں۔ وہ فوراً مان گئی، اور میرے شوہر نے بھی اماں کو تسلی دی کہ 4-5 دن نورین کو یہیں رکھیں،
پھر ہم لے جائیں گے۔ تو مجھے کچھ سکون کا سانس آیا۔ پھر کچھ دن میں اماں کے پاس ہی رہی، اور جب میری طبیعت بہتر ہو گئی تو ساس اور شوہر مجھے لینے آ گئے۔ اس دن میں سب سے ملی تھی۔ سسرال میں میری ساس، سسر، 2 جیٹھ اپنی بیوی بچوں سمیت اور 2 میری کنواری نندیں بھی وہاں رہتی تھیں۔ میرے شوہر کی اچھی جاب تھی اور وہ جاب پر جانا شروع کر چکے تھے۔ وہ بھی بڑی اچھی نیچر کے مالک تھے۔ سب لوگ بہت اچھے تھے، صرف میں ہی اچھی نہیں تھی، کیونکہ میں اپنی نظر میں خود کو گناہ گار محسوس کرتی تھی۔ میں جب ان سب کے سامنے ہوتی تو خود کو نارمل رکھنے کی بہت کوشش کرتی تھی، لیکن جیسے ہی کمرے میں جاتی تو ہر چیز میری سمجھ سے باہر ہو جاتی تھی۔ اور پھر اس رات جب میرے شوہر کمرے میں آئے اور مجھے ڈرا سہما ہوا دیکھا تو کہنے لگے کہ میں کسی بھی رشتے میں سختی کا قائل نہیں ہوں۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ ایک لڑکی کے لیے نئی جگہ پر نئے رشتوں کے ساتھ ایڈجسٹ ہونا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، اس لیے میں آپ کو پورا وقت دوں گا۔ جب آپ کا دل اور ذہن میری طرف مائل ہو جائے گا تبھی میں آپ کے پاس آؤں گا، کیونکہ یہ ہمارا وقتی رشتہ تو نہیں، زندگی بھر کا ساتھ ہے۔ میں ان کی باتیں سن کر خاموش ہو گئی اور رونے لگی، کیونکہ مجھے بہت زیادہ احساس ہو رہا تھا کہ اتنے اچھے لوگوں کے ساتھ میں نے اتنا بڑا دھوکہ کیا ہے۔ پتہ نہیں میرا اللہ مجھے معاف کرے گا یا نہیں، لیکن اس دن کے بعد میں کافی حد تک ریلیکس ہو گئی تھی، کیونکہ میرے شوہر واقعی بہت اچھے انسان تھے۔ انہوں نے کبھی مجھے اس بات کا احساس نہیں دلایا کہ میں ان کے حقوق پورے نہیں کر رہی تھی۔ ہماری شادی کو تقریباً 3 ہفتے ہو گئے تھے۔ اس دوران میں جب بھی اماں کے گھر جاتی تھی تو اپنے فون سے عثمان کا نمبر ڈائل کرتی، لیکن فون بند آتا تھا۔ اب تو میں پوری طرح مایوس ہو چکی تھی اور سمجھ گئی تھی کہ وہ مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا چکا ہے۔ یقیناً اسے اس کے خواب پورے کرنے کا کوئی موقع مل گیا ہوگا، اور پھر ہمارے رشتے کی حقیقت ہی کیا تھی؟ صرف وہ کاغذ کے ٹکڑے جو اس کے پاس ہی تھے۔ میں اس سلسلے میں کسی مولوی یا مفتی صاحب سے ملنا چاہتی تھی تاکہ اس مسئلے کا کوئی حل نکل سکے، مگر میں اتنا تو جانتی تھی کہ نکاح پر نکاح حرام ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے یہ سوچ کر ہی میری روح کانپ جاتی کہ جب سب کو اس بات کا علم ہو جائے گا تو نہ جانے میرے ساتھ وہ لوگ کیا سلوک کریں گے، اور میں 3 ہفتوں سے ایک چھت کے نیچے کسی نامحرم کے ساتھ رہ رہی ہوں۔ یہ بات رہ رہ کر مجھے مارتی تھی۔ میں تو اس بات کا ذکر اماں سے بھی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی اماں جیتے جی مر جائے گی۔ میرے یہاں سے جانے کے بعد اماں کے گھر کا خرچہ اب تک سیٹھ ہی چلاتا تھا۔ وہ بھی بھلا انسان تھا جو اب تک ہمارا ساتھ دے رہا تھا، ورنہ اس دنیا میں کون کسی کو پوچھتا ہے؟ صرف ایک عثمان ہی تھا جس نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر وہ کبھی بھی زندگی میں میرے سامنے آیا تو میں اسے مار ڈالوں گی۔ پھر کچھ دن بعد جب میں دوبارہ اماں کے گھر رہنے گئی تو رات کے وقت میں نے اس امید کے ساتھ عثمان کا نمبر ملایا کہ شاید کال مل جائے، اور ایسا ہی ہوا۔ پورے 6 مہینے بعد عثمان کے فون پر رنگ جا رہی تھی اور میرا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ ایک مرتبہ رنگ جاتی رہی مگر کسی نے فون نہیں اٹھایا، تو میں نے دوبارہ نمبر ملایا۔ تھوڑی دیر بعد کسی خاتون کے بولنے کی آواز آئی تو میرا دل جیسے دھڑکنا ہی بند ہو گیا۔ ایک پل میں ہزاروں وسوسے نے مجھے گھیر لیا تھا۔ وہ عورت بولی کہ کس سے بات کرنی ہے؟ میں نے اس سے کہا کہ مجھے عثمان سے بات کرنی ہے، تو اس نے کہا کہ تم نورین بول رہی ہو؟ اپنا نام سنتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ وہ کون تھی جو میرے بارے میں جانتی تھی، اور عثمان کا فون اس کے پاس تھا۔ جب میں نے اسے کہا کہ ہاں میں نورین بول رہی ہوں اور میری عثمان سے فوراً بات کروا دے، تو وہ رونے لگ گئی اور کہنے لگی کہ کہاں سے بات کرواؤں، عثمان کی بہن ہوں، اور جس دن وہ مجھ سے ملنے میرے پاس آیا تھا اسی دن راستے میں اس کا اتنا بڑا ایکسیڈنٹ ہوا کہ وہ دنیا سے ہی چلا گیا تھا، اور میں صدمے سے ہر چیز سے انجان ہو گئی تھی۔ عثمان کا فون تو میرے پاس ہی تھا مگر میں نے کبھی اسے چارج کر کے آن کرنے کی کوشش ہی نہیں کی، لیکن 1 ہفتہ پہلے عثمان کا وہ بیگ جو اس کے ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد وہاں سے ملا تھا، جسے میں نے اس کو روم میں ویسے کا ویسے ہی رکھ دیا تھا، وہ بیگ میں نے کھول کر دیکھا تو اس میں عثمان کے کپڑوں کے ساتھ وہ کاغذات بھی پڑے تھے جس میں تمہارے ساتھ اس کا نکاح ہوا تھا۔ اس کے بعد میں نے فون آن کر لیا کہ اگر تمہاری کال آئی تو میں تمہیں بتا دوں گی، اور خود سے فون اس لیے نہیں کر سکی کیونکہ میں سوچتی تھی کہ پتہ نہیں تم کہاں ہوگی اور کس حال میں، کہیں میرے فون کرنے سے تمہاری زندگی میں کوئی وبال نہ کھڑا ہو جائے۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئی اور مجھے ایسا لگا جیسے ایک ساتھ کتنی قیامتیں مجھ پر ٹوٹ گئی تھیں۔ جس انسان کو بے وفا سمجھتی رہی وہ تو اسی شام دنیا سے جا چکا تھا جس شام وہ مجھ سے مل کر اپنی بہن کے پاس جا رہا تھا۔ میں نے ہمت کر کے اس کی بہن کو دلاسا دیا اور بتایا کہ اس طرح ماں نے میری زبردستی شادی کر دی تھی اور میں اس گناہ کے عذاب کے ساتھ
جی رہی تھی کہ میں نے حرام کام کیا ہے، تو عثمان کی بہن نے کہا کہ تم نے کوئی حرام کام نہیں کیا، کیونکہ جب عثمان کا انتقال ہوا تھا اس کے بعد تمہاری عدت کا عرصہ بھی پورا ہو چکا ہے، اس کے بعد ہی تمہارا نکاح ہوا ہے، تو یہی نکاح جائز اور حلال ہے۔ میری دعائیں ہیں کہ تم اپنی زندگی میں جہاں رہو خوش رہو، کیونکہ تم ہی میرے عثمان کی پہلی اور آخری محبت تھی۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا اور میں نے روتے ہوئے اپنے فون سے وہ نمبر ہی ڈیلیٹ کر دیا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ نمبر سیو کر کے رکھنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ساتھ ہی میں اتنے بڑے بوجھ سے آزاد ہو گئی تھی، لیکن عثمان کے جانے کا مجھے بے حد دکھ تھا۔ کاش وہ اس طرح کبھی نہ جاتا اور آج ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش ہوتے۔ اور پھر اگلے دن جب میرے شوہر مجھے لینے آئے تو میں اس عزم کے ساتھ ان کے ساتھ چلی گئی کہ اب ایک نئی زندگی کی شروعات کروں گی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میں عثمان کو بھول سکوں گی یا نہیں، لیکن اب مجھے ایک وفادار بیوی بننا تھا۔